اور اب کوئی بات اس تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، بیان ہی اسی طرح ہوا۔ بس میں نے کہا ضمن آپ کو وہ انجام آتم بھی بتاتا چلا جاؤں کہ کیا انجام ہوا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اب میں واپس آتا ہوں، اس نے جو گند اچھالے ہیں، کہتا ہے یہ ان کے پوپ کے بھی بڑا خلاف تھا، کیونکہ یہ کیتھولکزم سے تعلق نہیں رکھتا تھا یہ پادری، یہ غالباً چرچ آف انگلینڈ کا ہوگا، مجھے پورا اس وقت یاد نہیں ہے، مگر پوپ کے بھی بڑا خلاف تھا۔ کہتا ہے دراصل وہی پرانا خونی اژدہا شیطان ہے، تاہم جب وہ منہ پھاڑتا ہے تو اس کے دو جباڑے، یہ ان کی زبان تھی، جبڑوں کو دو جباڑے پوپ اور نبی عرب کی تواریخ اپنے اندر مجسم دکھاتے ہیں۔ شیطان کے دو جباڑے، ان جباڑوں کو توڑنے والا تم میں سے کوئی نہیں پیدا ہوا تھا؟ کس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے؟ کون مقابلے کے لیے آگے بڑھا تھا؟ کس نے چیلنج کیا اور اس پر زندگی حرام کر دی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھی یا تمہارا کوئی مولوی تھا؟ وہ مولوی تو سارے اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ مرزا صاحب کو شکست ہو اور ہمیں خوشی ہو کہ اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں ایک اسلام کا مجاہد مارا گیا۔ یہ لڑائی تھی ساری، اور یہ باتیں کر رہا تھا۔ آگے سنیے، اور شرح مکاشفات میں دکھلایا گیا ہے کہ دین پوپی اور محمدی ایک ہی اژدہا شیطان کے دو جباڑے ہیں۔ پھر دوبارہ اس نے یہ بکواس کی ہے۔ کتاب مکاشفات میں جو ٹڈی کا ذکر ہے جو سبزے کو کھا جائے گی، اور ان ٹڈیوں کے بادشاہ کا نام ہلاکو یعنی ہلاکت کرنے والا لکھا ہے، وہاں ہلاکو سے مراد نعوذ باللہ من ذالک نبی عرب اور ٹڈی اس کا لشکر بتایا گیا ہے۔ یہ کہہ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کا الزام بھی لگاتا ہے وہ خبیث۔ اور ایک اور جھوٹا نبی بھی ہے، بلا تعریف بلفظ روح کے، اس سے اشارہ بطرف بدعت محمدی کے ہے، یعنی یہ جو پیشگوئی تھی، کہتا ہے کہ جھوٹا نبی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک تھے۔ پادری ولیم ریواڑی میں وہ اپنے مشن چلا رہا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس زمانے میں جب انگریز کا ایسا بدبخت روپ تھا اس وقت کہ مجال نہیں تھی کسی مسلمان کی اسے اٹھا کر دیکھے، جب مسیح علیہ السلام اس وقت جہاد میں نکلے ہیں اور منہ توڑے ہیں پھر ان پادریوں کے، وہ کیا پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ ڈاکوؤں کا سرغنہ، نعوذ باللہ من ذالک، لوٹیرا، ڈاکو، خفیہ بندش سے مراد ہے کہ ساتھ زبان ان کی ایسی ویسی تھی، خفیہ بندش سے قتل کرانے والا، دغا بازی کی چال چلنے والا، یہ تمام الفاظ اس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی ہے۔ پھر وہی حضرت زینب کا قصہ، اس کی خوبصورتی پر جو نظر پڑی تو پھر یہ ہو گیا، پھر اس نے آگے نہایت ہی ذلیل قسم کے نقشے بنائے ہیں۔ پھر تان اور تستان کے طور پر کہتا ہے محمد کے لیے ہر کام کے لیے، چھوٹا ہو بڑا ہو گندا ہو اچھا ہو، ہر وقت آسمان سے اس کی تائید کے لیے ایک آیت تو ضروری تھی، جو دل چاہتا تھا آیتیں بنا لیا کرتا تھا۔ یہ زبان ویسی ہی ہے، آپ کو میں یاد کرا دوں، جیسی محمدی علم کے متعلق یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو دل چاہا تو آیت بنا لی، یہ ہمیں اتنی تکلیف اس پر نہیں ہوتی، خدا گواہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ بکواس سنتے ہیں تو ان کے چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں، ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ دل خون ہوتا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ الفاظ جو لگتا تھا کہ بہت سخت ہو گئے ہیں، لگتا کچھ بھی نہیں، پابند تھے، مجبور تھے، مقید تھے ان باتوں میں جو بائبل نے کہی تھی، اس سے باہر ایک قدم باہر نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ وہ حقیقتیں تھیں جو انہوں نے خود تسلیم کی ہوئی ہیں،
اور ایک پاک نبی کے طور پر خواہ کیسا ہی ظالمانہ حملہ آپ پر ہوا ہو، ایک قدم سچائی سے باہر جا کے جواب نہیں دے سکتے تھے، اور جب دیا اور ان بریکٹوں کے اندر دیا جو بائبل کے اندر موجود تھیں، تو غیرت کس نے دکھائی؟ عیسائیوں نے نہیں، مولویوں نے۔ مسیح سے بڑا پیار ہے، دنیا مر جائے مسیح نہ مرے۔ بتیروں کو چھپ کے قتل کرایا، ڈکیتیاں شروع کی، فلاں کام کیا، فلاں کیا، ایسی بکواس لکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ ٹھاکرزا صاحب آ گئے ہیں میدان میں، یہ ہندوؤں سے عیسائی بن کے بادشاہ کا بھائی بنا ہوا تھا۔ لدھیانہ میں 1899 میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے احمدیت کی، اس وقت اس نے ایک ریویو براہین احمدیہ شائع کیا ہے۔ مکر و فریب، ہیلا سازی، فلاں یہ فلاں وہ، یہ ساری باتیں بکواس کر کے، وہ تو محض جاہل تھے نعوذ باللہ من ذالک، خوب دھوکہ کھایا، خوب دھوکہ دیا۔ یہ الفاظ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرتا ہے۔ سوانح عمری محمد، مصنفہ اورنگ واشنگٹن، ترجمہ لالا رلیا رام گھولاٹی، مطبع اڑور ہے، نام بھی عجیب و غریب سے کچھ ہندوستان میں، اڑور بنس لاہور۔ اڑور بنس کون سے لاہور میں ہے؟ کوئی اور ہی شہر ہندوستان کے شہر ہو، اڑور بنس لاہور۔ ترجمہ لکھا جو ہوا کتاب ہے وہ تو اتنا ہی ہے، لالا رلیا رام گھولاٹی، مطبع اڑور بنس لاہور۔ محمد موسائی عورتوں کے حسن و جمال پر فریفتہ اور دلدادہ تھا۔ موسائی عورتیں یعنی یہودی مراد ہے۔ بہت ہی گند ہے، میں تو اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا مزید، اس لیے اس کو دفع ہی کریں اس بدبختیوں کو۔ میں ڈاکٹر بشیر صاحب کو اور دوسرے احمدیوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ پس منظر ہے جسے وہ پیش نظر رکھیں، اور اسی پس منظر میں ہم نے کچھ جواب دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم فنون حرب کے کارنامے کو دیکھیں اور اشش کریں۔ ایک طرف ایسے وجود کے متعلق ناپاک اور غلیظ خبیث حملے کیے جا رہے ہیں جس پر جان و دل فدا تھے، اور دوسری طرف حملہ کرنے والوں کا آقا وہ ہے جس کی سچائی کی گواہی یہی محبوب آقا دے رہا ہے۔ اگر نہ دیتا تو کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہ ہوتی۔ کیا کرتے؟ کیسا عمدہ جوابی طریق اختیار کیا ہے کہ دل اشش کر اٹھتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ترکیب تھی۔ مسیح کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک قرآن کا مسیح، پاک، محبت کے لائق، انسان اسے دیکھے اس پر فریفتہ ہو جائے، اس کی روح کو اپنائے، دعا کرے کہ اس کا نظیر دنیا میں پیدا ہو، ایک وہ مسیح ہے۔ ایک وہ جو ان کے مریدوں نے بنا رکھا ہے اور بائبل نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام دوسری جگہ واضح طور پر فرما چکے ہیں کہ اوریا وغیرہ کے الزام سب بکواس اور جھوٹ ہے، تمام انبیاء پاک ہیں، کوئی بھی ناپاک نہیں تھا۔ پھر وہ اس طرح جوابی کارروائی کرتے ہیں کہ اچھا بھی یہ تو مسیح تھا سچا، یہ ہمارا مسیح ہے، تمہارا کون ہے جو تم نے گھر رکھا ہے؟ اس کی نانیاں زناکار، اس کی دادیاں فلاں، اس کا فلاں فلاں، یہ تمہارے اپنے حوالے ہیں، بتاؤ کون سی بات میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اس پر بھی پھر بعض لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا۔ اور صرف میں نے جیسے کہ بتایا تھا، بعض دوسرے علماء بھی اس وقت ایسے تھے، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک سارا عالم اسلام اس وقت بے غیرت ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ مولوی جو شر پھیلاتے ہیں، جو فساد برپا کرتے ہیں، جو جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ سارے اس وقت مرے بیٹھے تھے، کسی کو ہوش نہیں تھی، ورنہ ایسی سخت جوابی کارروائی کرتے عیسائیوں کے خلاف کہ نشان مٹا